نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی وہ کفر میں جا پڑا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، جس کا ذکر آگے کی آیت میں رب نے فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا من کسب سیئۃ، تم کیسے کہہ سکتے ہو چند دن تمہیں آگ چھوئے گی؟ قانون تو رب کا یہ ہے کہ جس کو کفر گھیر لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ پہلے تو یہ کہ تم کہو محبوب اللہ نے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ بھائی اس نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو گناہوں میں اس طرح گر جائے کہ کفر کا ارتکاب کر لے، ایمان اس کا رہے ہی مت، شرک میں وہ ڈوب جائے ہر طرف سے، مکمل وہ گر جائے گناہ میں، تو بتاؤ تو اس کے لیے تو جہنم ہے۔ بلا من کسبہ سیئۃ، ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے، وہ احاطت بھی خطیئت ہو، اور اس کی خطا اسے گھیر لے، جیسے چہار دیواری میں بندہ گر جاتا ہے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ دوزخ والوں میں ہے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ تو یہاں ہے کہ مکمل اس کے گناہ اسے گھیر لیں، یعنی وہ کفر میں مبتلا ہو جائے، تو کافر و مشرک شرک جیسے گناہوں کے احاطے میں ہو جاتے ہیں، اور نور ایمان کی طرف بڑھنے میں وہی گناہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جو گناہوں میں اس قدر گر جائے اور ایمان سے دور ہو جائے تو اس کے لیے تو رب کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر تم کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی اس کے بعد نہیں چھوئے گی؟ چلیے بات سمجھ میں آ گئی، اب آگے کی گفتگو۔ تو ہم نے یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد نجات کی تمام راہوں کا بند ہو جانا، کوئی راستہ نہیں بچے گا نجات کا، اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے تب وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ مومن چاہے جیسا بھی ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا مومن کتنا بڑا بھی گناہ گار ہو جائے وہ گناہوں سے گھرتا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا نور اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ چل اب آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی شان بیان کرتے ہوئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، اوپر تو ہو گیا بلا من کسبہ سیئۃ، ہاں جو کوئی گناہ کمائے تو اس کا یہ ہے ٹھکانہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اگر کفر اور شرک کا مرتکب ہوا اور کفر ہی پر مرا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے یہاں پر نجات اور بخشش کا جو اصل وصول بیان کیا ہے، یہاں قرآن مجید بخشش اور نجات کا اصل وصول بیان کر رہا ہے قرآن، کہ نجات کا دار و مدار کسی قوم و نسب سے وابستگی پر نہیں ہے کہ آپ فلاں قوم کے اس لیے جنت میں جاؤ گے، آپ فلاں کے بیٹے اس لیے جنت میں جاؤ گے، آپ فلاں نسب والے اس لیے آپ جنت میں جاؤ گے، یہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے۔ بات میں آ رہی کہ نہیں؟ کسی کا باپ کسی کو جنت میں، یا کسی کا بیٹا کسی کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، بلکہ ایمان و عمل یہ اصل ہے، ایمان اور عمل صالح یہ اصل ہیں جنت میں لے جانے کے۔ تو نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے۔ اسلام سے پہلے انسانیت کی تقسیم رنگ، نسل اور وطن کی بنیادوں پہ ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یاد رہے کہ ہر سفید رنگ والا، خواہ اس کا نام اعمال کتنا سیاہ ہو، اور ہر کالی رنگت والے سے برتر پہلے سمجھا جاتا، بڑا سمجھا جاتا تھا، خواہ اس کی سیرت جو ہے کالے چہرے والے کی سیرت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ہر برہمن وہ کتنا جاہل اور ایک دم نالائق اور بدتمیز ہو کیوں نہ ہو، اسے افضل سمجھا جاتا تھا، اور ہر پڑھا لکھا شخص
ہے نا, کتنا ہی بلند و بالا ہو, ہاں, جسے کسی برہمن کی ماں نے پیدا نہیں کیا تو اسے عزت نہیں ہوتی تھی, سمجھے کہ نہیں. ہاں, جرمنی کے حدود میں پیدا ہونے والا بچہ کتنا ہی خوخار اور برا کیوں نہ ہو, اپنی اس کی شان بڑی بہت بلند ہوتی تھی, سمجھ رہے ہیں. آج ہی آپ دیکھ لیں کہ یوکرین پر حملہ کیا ہوا, پوری دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہے, لیکن بغداد جب عراق پہ ہوا, افغانستان پر ہوا, آج یوکرین کے لوگ مظلوم ہیں, آج یوکرین کے لوگ مظلوم ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اور جب عراق پر حملہ ہوا تو عراق والے خونخار تھے اس لیے حملہ کیا گیا. فلسطین پر, فلسطین کے لوگ جو ہے بہت بڑے آتنکوادی ہیں, دہشت گرد ہیں, اس لیے حملہ کیا گیا. افغانستان, ارے وہ جانور ہیں اس لیے ان پر حملہ کیا گیا. جب اسلام ملک شام پر حملہ ہوا تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں اس لیے حملہ ہوا, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ جو فرق ہے یہ ان کی بدتینتی اور خباثت باطنی کی وجہ سے ہے. اسلام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. یہ شرف اسلام کو حاصل ہے جس نے ان فاسد بنیادوں کو اکھیڑ پھینکا اور انسان کی تقسیم مومن اور کافر, صالح فاسق, نیک اور بد کی بنیاد پر رکھا. اگر تمہیں انسانیت میں فرق کرنا ہے تو مومن اور ایمان اور کفر کی بنیاد پہ کرو, نیک اور فاسق و فاجر کی بنا بنیاد پہ کرو, ہے نا, صالح فاسق و فاجر کے دو بنیاد پر, نیکوکار بدوکار کی بنیاد پر کرو, سمجھے کہ نہیں. بلا وجہ اپنے نسب پر, اپنی خاندان پر فخر و مباحات, ہاں, یہ سب چھوٹی اور گئی گزری باتیں ہیں. ہاں, اگر اس کے اندر کوئی ہنر ہوتا تو اپنے ہنر کی بنا پر وہ اپنا فخر کرتا, میرے پاس یہ ہنر ہے. جو اپنے نسب پر, اپنے خاندان پر فخر کرتا ہو, اس کے گویا کہ وہ ہنر سے خالی ہے, ورنہ وہ تو اپنے ہنر کی تعریف کرتا, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں, یہ سبب جو ہے بیکار کے لیے ہیں. نیکی اور تقویٰ کے میدان میں سبقت لے جانے والوں کے راستے میں نسب خاندان حائل ہو جاتی ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اس لیے کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, جو دنیا کے مال میں سے جو چاہے تو مجھ سے مانگ لے, قیامت کے دن رب کے مقابل کھڑا ہو کر میں تجھے نہیں بخشواؤں گا, ہے نا. ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی بھی ہو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. ہاں, ایمان اصل ہے. نبی کریم نے یہ یوں نہیں فرمایا. حالانکہ نبی کی شان تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں مگر وہ بہت تکلیف میں ہے, مجھ سے غصے میں ہے, میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں, بہت برا بھلا کہتی ہے, مجھے بہت درد ہوتا ہے, یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. میرے نبی نے دعا کی. ابھی حضرت ابو ہریرہ گھر گئے تو دیکھا دروازہ بند ہے. کہا کہ ماں کو آواز دیا, ماں نے کہا رک, میں نہا رہی ہوں. نہانے کے بعد بہترین پاکیزہ کپڑا پہنا باہر آئیں اور کہنے لگی میں نے تو کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں, تو نبی جس کے لیے دعا فرما دیں, یہ ایک تعلیم ہے ہمارے لیے. حضرت فاطمہ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو لخت جگر ہیں. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. تو نبی کے جسم کا ٹکڑا ایمان نہ لائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں حکم کی سختی کو بیان کرنا ہے, یہ حکم کی سختی کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اپنی بیٹی کو یہ حکم ہے کہ اگر ایمان نہیں لائی تو دنیا کے مال تو لے لے, لیکن آخرت میں رب کے مقابل کھڑا ہو کر, کیونکہ مشرک کی بخشش کے لیے کھڑا ہونا رب کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے, کیونکہ رب نے کہا کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا, مشرک کو میں نہیں بخشوں گا. اب اگر کوئی کھڑا ہو جائے رب کی بارگاہ میں کہ مشرک کو بخش دے, تو گویا کہ رب کے مقابل کھڑا ہو گیا ہے, سمجھے نہیں کہ نہیں. ہاں, میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی عجمی علی عربی, کسی عجمی کو عربی پر, کسی عربی کو عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر, کسی غیر عرب کو عرب والوں پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے الا بالتقوی, مگر فضیلت کا دار و مدار تقوی پر ہے. قرآن نے نہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی بارگاہ میں تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہے. لہذا سماج میں کتنے ہی نیچے خاندان کا کیوں نہ شمار کیا جا رہا ہو, اگر قوم میں وہی عالم ہے, وہی پرہیزگار ہے, وہی متقی ہے, تو وہی سب سے بڑا عزت والا ہے. چلیے خیر, تو اسلام نے یہ اصول بنائے کہ جو ایمان لائیں, نیک عمل کریں, وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. لہذا نسب حسب رشتے تعلقات نسبتیں یہ بعد میں,
پہلے ایمان، ایمان کے بعد یقیناً. اگر ایمان ہے تو نسب کی عظمتیں کام آئیں گی، اگر ایمان ہے تو نسبت کی عظمتیں کام آئیں گی، اگر ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں کام میں آئیں گی. ایمان نہیں ہے تو کوئی نسبت، کوئی نسب، کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں کام آ سکتا ہے. چلیے آگے اللہ فرماتا ہے، اب آگے کی آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ، ہے نا، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، تو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے، سب نہیں پھرے، ہے نا، اکثر پھر گئے مگر تھوڑے لوگ نہیں پھرے. وَأَنْتُم مُّعْرِضُونَ، اور تم روگرداں ہوئے، تم روگرداں، تم نے چہرہ پھیر لیا جبکہ وعدہ کیا تھا. یاد رہے یہ کوئی الگ سے وعدہ نہیں تھا، تورات میں بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے گئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو ہم نے کیا بتایا کہ توریت میں احکام تھے اور انہوں نے پوری توریت پر عمل کرنے کا عہد کیا تھا، اس میں یہ بھی احکام تھے، لہذا ان کا بھی عہد ان سے ہو گیا. چلیے اب یہاں پر لا تعبدون الا اللہ، یہ صیغہ خطاب ہے، صیغہ خطاب ہے. حالانکہ اس سے پیچھے جو صیغے استعمال کیے گئے وہ غیبت کے تھے، سمجھے کہ نہیں، لیکن یہاں پر یہ ایک لغوی بحث ہے. چلیں وقت زیادہ ہو رہا، ہم اس کو ترک کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال البتہ جو ضروری ہے سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو مدرسے میں تو تفاسیر کی کلاس میں ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے. یہاں پر ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، یہ جملہ خبریہ ہے. تو گویا کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اس کے بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کفار و مشرکین غیر خدا کی عبادت کرتے تھے. جملہ خبریہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ہو چکے گزرے ہوئے کسی واقعے کی خبر دینا. لا تعبدون الا اللہ، کہ اس کے وعدہ ہو چکا ہے کہ اس کے بندے بنی اسرائیل ہی سے کہ اس کے بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے، یہ رب نے خبر دی ہے. بظاہر جملے خبریہ سے ہی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ ایسا تو ہے نہیں. تو یاد رہے کہ یہاں پر یہ آیت کا ٹکڑا اگرچہ بظاہر جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے. لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ، یہ جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے، یعنی لا تعبدو، نہیں کی صورت. ہاں تو یہ نہیں کی صورت ہوئی، نفی، اسے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. اور نہیں کو بصورت نفی، اس لیے اب سوال پیدا ہوا کہ نفی کو نہیں کی صورت میں کیوں ذکر کیا. تو اس لیے کہ اس سے دور رہنے میں اتنی جلدی ہو گویا کہ بعض رہنا پایا گیا ہے، یعنی آگے جو ہونے والا ہے وہ اتنا یقینی ہے کہ ہو چکا ہے گویا کی، تو اس کی خبر دی جا رہی ہے. اسی طرح تمام جملے دعائیہ میں جتنے جو دعائیوں کے دعائیہ جملے ہیں اس میں صیغہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے. رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ یہ کیا ہے نا، تو یہاں پر انشاء کا معنی پایا جاتا ہے. چلیے تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ، اب اس کے بعد کیا ہے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسن ہے نا،
یہاں پر احسان سے مال کے ذریعہ احسان کرنا مراد نہیں، جیسا کہ بعض اولاد یہی سمجھتی ہیں کہ ماں باپ کو پیسے دیتے رہو حق ادا ہو گیا۔ اچھا، کچھ ماں باپ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ اسی بیٹے کو وہ مانتے ہیں جو پیسہ دیتا ہے، اور جو پیسہ نہیں دیتا اس کو نہیں مانتے، ہے نا۔ تو یہ بھی ایک عجب سی حالت ہے، اور وہ ایک دنیاوی فکر کا غالب آ جانا ہے۔ خیر، ماں باپ ہیں جو بھی ہے، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور کبھی بھی ان کے لیے ایسے جملے نہ استعمال کیے جائیں جن سے ان کی شان میں کمی ہو۔ یہ تو ہم گفتگو صرف اس لیے کہ جو سن رہے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ چلیں، تو یہاں پر یاد رہے کہ وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، مطلب یہاں پر مطلق حسن سلوک مراد ہے، ہر قسم کا احسان شامل ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، والدین سے کوئی ایسی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، بالکل نہ کہے نہ کرے، ہے نا۔ لہذا جو کہتے ہیں کہ ارے ابا کو کیا پتہ چلے گا، چپکے سے کر لیا، نہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے۔ اللہ نے جو دولت دی اس میں سے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کو دینے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، دریغ نہ کرے۔ جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر ہو، اور دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ادب لازم جانے، ان کی شان میں تعظیم کا لفظ کہے ہمیشہ۔ ایسا نہیں جیسے کچھ بدتمیز قسم کے نوجوان، بوڑھوا، پگلا، بڈھا، کھوسٹ، اب دماغ چل گیا ہے، اس طرح کے جملے معاذ اللہ استعمال کرتے ہیں، اللہ بچائے۔ اپنے ماں باپ کے تعلق سے بالکل ہرگز اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ قرآن فرماتا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں نہ تو اف کہو نہ انہیں جھڑکو، چپ رہیے، آپ خاموش رہیے، آپ سے بیٹھے نہیں رہ جاتا ہے کیا؟ چلیے جائیے اپنی جگہ بیٹھیے، کتنی بار بولا ہوں ہمارے بیچ میں مت بولا کیجئے، آپ کو کیا سمجھ، اب بڈھے ہو چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے جملے آج کل کے نوجوان بولتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر باپ کسی معاملے میں کچھ کہتا ہے، کچھ وہ ڈانٹتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، اور حالات کے تقاضے کے تحت ان کی وہ سمجھ نہیں، جو ہے زمانہ بدل گیا، حالات ایسے ہیں، کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اور ماں باپ جو کہہ رہے ہیں اس میں نقصان ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ پیار اور محبت سے اچھی بات کر کے انہیں سمجھاؤ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی شان میں تعظیم کا لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی، اگر ناراض ہوں تو پوری طاقت صرف کر دیں ان کو راضی کرنے کے لیے، چاہے جب تک وہ راضی نہ ہوں ان کو راضی کرتا رہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے ماں مرنے کے بعد ان کی جو وصیت ہیں اسے پوری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن، اِصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کرے، ہفتہ ہفتہ ان کی قبروں کی زیارت کرے، ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ یا دینی علماء کے انہیں قریب رکھو۔ ہاں، ایسی اولادیں ہیں جو مرنے کے بعد اپنی ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر جھانکنے تک نہیں جاتے، اور جھانکنے کیا، سال میں ایک مرتبہ فاتحہ کر دیا تو کر دیا، ورنہ ہمیشہ نہیں کرتے ہیں۔ عالم دین اگر آپ کا بیٹا رہے گا، آپ کی بیٹی رہے گی، تو وہ ہر دن نماز پڑھے گی اور ہر دن دعا کرے گی، ہے نا، بار بار ماں باپ کا ذکر آئے گا تو اس وقت وہ دعا کرے گی، بہت فائدے ہیں جناب عالی۔ خیر، تو اب یہ ہوا والدین، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد دیکھو یہاں پر والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ جو بھلائی کا مسئلہ ہے، یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہے، نہ کوئی ایسا کام کرے انہیں ایذا تکلیف ہو، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اگر والدین اپنی خدمت کے لیے، سوچئے کتنا بڑا مقام ہے والدین کا، اگر ماں اور باپ اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دیں، نفل نماز پڑھ رہے تھے، ماں باپ اپنے کام کے لیے بلا رہے ہیں اور کہیں نفل چھوڑ دو، تو چھوڑ دے، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے، ماں باپ کی خدمت نفل سے مقدم ہے، مگر یاد رہے واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جائیں گے۔ واجب احکام اور فرض جو ہیں، فرائض اور واجبات، یہ والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو احادیث سے ثابت ہیں، ہے نا، کہ تہ دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، ہر وقت ان کے ادب رکھے، ہے نا، تو سب کچھ ان کے ساتھ کرتا رہے، اور
والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی ایک مطلب داخل ہے، معنی ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو بنرمی، اصلاح و تقویٰ اور عقید حقہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے، پوری طاقت و کوشش صرف کر دے تاکہ ان کے گناہ سے وہ باز آ جائیں، بد مذہبی میں ہوں تو اس سے دور آ جائیں، بد مذہبوں سے صحبت ہو تو ان سے بچیں، تقویٰ اختیار کریں۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں، چلیے تو قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا ہے نا۔ اچھی برا بات سے کیا مراد ہے؟ نیکی کی ترغیب دینا، برے کاموں سے روکنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کو اگر کوئی دریافت کرے تو حضور کے کمالات اور صاف سچائی کے ساتھ بیان کرو، آپ کی خوبیاں ہرگز نہ چھپاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، تو یاد رہے کہ یہ ساری اب قرابت، قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنا ہے، لہذا ہفتے میں ایک دن ضرور کم سے کم جمعہ کے دن تمام رشتہ داروں سے رابطہ کرے، اگر قریب میں ہیں تو ان سے ملنے جائے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے، تیمارداری کرے۔ اگر یہ آدمی، اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، وسعت رکھی ہے اور رشتہ داروں میں، قریبی میں، خونی رشتوں میں، قریبی رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہیں، تو اپنے مال سے ان کی مدد کرے، ضرورتوں میں ان کے کام آئے، ان کے ساتھ رشتے برقرار رکھے۔ چنانچہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور عمر لمبی ہو، اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یاد رہے کہ یہ ساری حرکتیں تو بنی اسرائیلیوں نے کی تھی سرکار کے زمانے کے، ظاہری زمانے میں جو اس بنی اسرائیلی تھے ان کو خطاب تھا، ہے نا۔ تو مقصد یہ تھا کہ نصیحت کرنی تھی کہ اے یہودیوں، تمہارے باپ دادا نے احکام الہی سے منہ موڑ لیا ہے، اپنی عاقبت خراب کر لی ہے، اگر تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا، لہذا تم ان کے طریقے کو چھوڑ کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ دارین کی سعادتیں تمہیں حاصل ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یتیم ہے، قربا ور یتامہ، یتیم انسانوں میں کسے کہتے ہیں؟ یتیم انسانوں میں اس نابالغ یا نابالغ لڑکا یا نابالغہ لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو۔ جس کا باپ مر گیا ہو اس کی وہ بچے یتیم اس وقت کہلائیں گے جب نابالغ ہوں۔ اور جانوروں میں یتیم وہ جانور ہے جس کی ماں مر گئی ہو، ہے نا۔ والمساکین، یاد رہے فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، 7.5 تولہ سونا سے کم یا 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو۔ اور مسکین وہ ہے جو مال جس کے پاس بالکل نہ ہو، جو بالکل مال کا مالک ہے نہ ہو، ہے نا۔ وقولوا للناس حسنا ہم نے بتا دیا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور جو ہے زکوٰۃ دو۔ تو تم میں سے جو پھر گئے تو اکثر پھر گئے، اور کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے تمام اصحاب، ان لوگوں نے عہد کو پورا کیا، بقیہ لوگوں نے عہد کو تباہ و برباد کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب اسلام میں حقوق کی جو اہمیت ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اس لیے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو چلیے اس بحث کو ہم یہاں پر مکمل کر دیں۔ دیکھیے احادیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے حقوق پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں یہ کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک جسے امام مسلم نے نقل فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ساز و سامان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو
کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا بھی ایک طرح کی حقوق کی پامالی ہے۔ چلیے، تو اس عہد کو بنی اسرائیلیوں کی اکثریت نے اللہ سے عہد و پیمان کے بعد اپنے عہد کو توڑ دیا، گناہوں کے راستے پہ چل پڑے۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پہ قائم رہے، جس کو ہم نے بتایا، عبداللہ ابن سلام وغیرہ۔ لہذا اگر ہم بنی اسرائیل کی اس بدعہدی کو سامنے رکھیں اور اپنی حالت کو سامنے رکھیں تو اس آیت میں جو حالت بیان کی گئی، کیا افسوس یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی یہی حالت ہے؟ کیا مختلف ہے؟ ہم کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن غیبتیں ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کو دیکھ لیں، وہاں پر آسانی کے ساتھ آپ کو اس مسئلے کے تعلق سے وضاحت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔